شروع کرتے ہیں اللہ کے مبارک نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ خواتین و حضرات، کیریئر کونسلنگ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان بلال احسن، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کونسلنگ کے حوالے سے۔ کونسلنگ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں آپ کو اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مشاورت اور کچھ رہنمائی جو ہے وہ درکار رہتی ہی ہے، اور اسی سلسلے میں آج ہم اگر بات کریں گے اپنے کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے، ایجوکیشنل کونسلنگ کے حوالے سے، تو ہمارے جو مہمان ہیں وہ بھی بڑے خاص ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ، وہ اپنا ایک علیحدہ سے تعارف رکھتے ہیں۔ ان کی اگر صرف یوٹیوب کمیونٹی کی بات کی جائے تو وہ 4 لاکھ پلس ہے آلریڈی۔ اسی طرح فیس بک پہ بھی 3 لاکھ سے زائد افراد ان کو سنتے ہیں، ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اختر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اختر صاحب، یہ بتائیے گا، یہ جو ایک ٹرم آپ نے بتائی لائف کوچ والی، یہ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، زندگی تو ہم سارے بسر کرتے ہیں، جو بھی ٹیکنیکل کام کرنا ہو تو اس میں کوچنگ تو چاہیے ہوتی ہے، چاہے وہ گیم ہو، چاہے وہ ڈرائیونگ ہو۔ لیکن بیتے ہوئے بہت سارے برسوں میں ہم نے یہ سیکھا کہ زندگی ان سب سے بڑی ہے اور سب سے اہم ہے، پر اس کی کوچنگ نہیں ہوتی، تو جس وجہ سے بہت سارے لوگ زندگی میں ناکام ہوتے ہیں۔ لڑکیاں بھی ناکام ہوتی ہیں، لڑکے بھی ناکام ہوتے ہیں، بڑے بھی ناکام ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بڑا کینوس ہے، اسی کو لائف کوچنگ کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ بہت سارے کانسیپٹ لیٹ آتے ہیں، دنیا سے پہلے آزما لیتی ہے اور ہم ان سے 20-25 سال کے بعد اس نقطے تک پہنچتے ہیں کہ اس کو ٹیکنیکلی کوچنگ کی ضرورت ہے۔ تو لائف کوچنگ از لارجر دین لائف۔ اب اندازہ کیجئے کہ جب ہم نے کچھ 4-5 سال قبل اس پہ کام شروع کیا، تو اس وقت ہمارے جو سننے والے ہیں جنہیں لائف کوچنگ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ امریکہ سے ہیں، وہ آسٹریلیا سے ہیں، وہ انڈیا سے اتنی بڑی تعداد میں، یعنی دلی، کلکتہ، حیدرآباد، اور یہ مسلم کمیونٹی بھی ہے، سکھ کمیونٹی بھی ہے، ہندو کمیونٹی بھی ہے، چونکہ ہم سب کا دھرتی سے اور ماحول سے ایک جیسا تعلق ہے۔ اور ہماری جو سوشلائزیشن ہے اس میں جہاں گیپس آتے ہیں، جو خاندانوں کو پرابلم ہے، جو ہمیں عذاب میں ڈالتے ہیں، آپ جتنا مرضی بڑا بن جائیں، جتنے مرضی بڑے آفسر بن جائیں، جو خاندان کا عذاب ہے وہ مینیج نہیں ہو پاتا، وہاں کوچنگ چاہیے۔ اسی طور پہ آپ کو اپنے ذاتی خوشی اور ناخوشی، اس میں کوچنگ چاہیے ہوتی ہے۔ شادی کے معاملات میں کوچنگ چاہیے ہوتی ہے، ایجوکیشن کے معاملات میں کوچنگ چاہیے۔ اور سب سے اہم یہ کہ پہلے جو پرانے لوگ تھے کم پڑھے لکھے، وہ پیروں کے پاس چلے جاتے تھے اسپریچول کوچنگ کے لیے، لیکن اب جو پڑھا لکھا ہے اس کو دلیل چاہیے، وہ اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے دل کو رب سے جوڑنا چاہتا ہے، پر بیچ میں جو چیزیں وہ سنی ہوئی اس پر سے بلیو نہیں ہے، سو ہی نیڈس کوچنگ کہ اس کو اسپریچولی بھی اپلفٹنگ ہو۔ تو یہ جو لائف کوچنگ ہے، یہ 4 پہلو جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا جن سے مجھے واسطہ پڑتا ہے۔ آپ پرسنل کوچنگ کرتے ہیں، آپ جو سوشل کوچنگ کرتے ہیں، اسپریچول کوچنگ کرتے ہیں، کبھی کبھی آپ جو فنانشیل کوچنگ ہے اس کی بھی حاجت ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور کریئر کوچنگ تو ظاہر ہے ہی ہے۔ چلیں ہم اسی پوائنٹ پہ رہیں گے۔ کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اس کونچی کی بات کریں، تو 2006 میں آغاز ہوا پاکستان کے اندر، کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نے پہلی بار کسی کیریئر کونسلر کو تعینات کیا، اور اس چیز کا اعزاز آپ کے پاس رہا۔ الحمدللہ۔ آپ پرائیویٹ یونیورسٹی آف لاہور کے ساتھ وابستہ رہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ ہاں، اٹ واز اے ریمارکیبل اچیومنٹ۔ اور سب سے مزے کی بات یہ کہ اس سے پہلے میں چونکہ یوتھ کے ساتھ کام کر رہا تھا، نوائے وقت میں تھا 13 سال، پھر میں نے بالکل اپنا کریئر سوئچ کیا، یعنی اردو سے انگریزی میں چلا گیا، اور باقاعدہ میں نے لرن کیا، نہ صرف یونیورسٹی لیول پہ بلکہ پریکٹیکلی۔ اور جب میرا واسطہ پڑا ان نوجوانوں سے، تو انفیکٹ یہ ایک الگ سے دنیا ہے، ان کے شوق الگ ہیں، ان کے ٹارگٹس الگ ہیں، ان کی ضرورتیں الگ ہیں، ان کے جو تھریٹس ہیں وہ الگ ہیں۔ اور مجھے پہلی دفعہ مجھے یاد ہے جب میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا، اس نے کہا کہ صاحب آئی نیڈ یور گائیڈنس، تو میری 3 دوستیں ہیں، مجھ سے مینیج نہیں ہو رہی، تو کوئی اور موقع ہوتا تو شاید میں ڈانٹ دیتا، لیکن اب یہ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں آپ ڈانٹنے افورڈ نہیں کر سکتے، وہاں آپ چیزوں کو لاجیکل لے کے چلتے ہیں۔ اور اس میں مزے کی چیز یہ تھی، جو اس کا لیٹسٹ افیئر تھا یا کرش تھا، یونیورسٹیوں میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک کا دل ٹوٹتا ہے، بریک اپ ہوتا ہے، تو
تو کوئی اور بیچارہ ایسے ہاتھ بڑھا کے آگے پہنچ جاتا ہے کہ میں اس ٹوٹے دل کو میں جوڑنے کے لیے پہنچ. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک نیا افیئر شروع ہو جاتا ہے جو کبھی سسٹین نہیں کر سکتا, کیونکہ جو ہی وہاں سے واپسی کا بلاوا آتا ہے تو پھر یہ مریض بن جاتے ہیں. ہمارے ہاسپٹلز میں سائیکالوجسٹ جو ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, ان کے پاس سب سے زیادہ اس عمر کے لڑکے لڑکیاں جاتے ہیں چونکہ ان سے ریلیشن مینیج نہیں ہوتے اور کریئر ان کا ضائع ہو جاتا ہے, ان کی پڑھائی ضائع ہو جاتی ہے, سائیکولوجیکل ایشوز جو ہیں ان کی وجہ سے ظاہر ہے. اور یعنی کئیوں کو تو لٹرلی پاگل خانے بھجوانا پڑتا ہے, جو کہ آپ جب اب نارملٹی کی طرف جاتے ہیں تو اٹس اے ٹریک. یہ پھر یہاں سے آپ ایسے گرتے ہیں اور نہ آپ کی والدہ روک سکتی ہے نہ والد روک سکتا ہے, اور آپ کا پوری زندگی ایٹ اسٹیک ہو جاتی ہے. تو کریئر کاؤنسلر وہاں بہت آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. صحیح. چلے, آپ نے ذکر کیا اس چیز کا, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اب ہم اگر ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو پہ لے کے چلیں کہ اگر ابتدائی مراحل ہیں, ایک بچہ ہے فار ایگزامپل, اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں, ہمارے ہاں ایک ہوم اسکولنگ کا اس طرح سے رجحان نہیں ہے لیکن ایک یہ بڑھتی ہوئی چیز ہے. پھر اسی طرح اگلا اسٹیپ آتا ہے, اس کو اسکول میں داخلے کے حوالے سے کن کن چیزوں کا دیکھنا پڑتا ہے, پیرنٹس کی پلاننگ ہوتی ہے. اس مرحلے پہ اسٹیج پہ آپ کی کیا رہنمائی ہے بطور؟ اچھا, پچھلے 20 سالوں میں کریئر کاؤنسلنگ میں دنیا میں بہت کام ہوا, ریسرچ ہوئی, ترقی ہوئی, اور اسے ہم کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ ہو گیا. ہمارے ہاں اب بھی ماں یا باپ نے جو سنا ہو وہ کریئر بنتا ہے. بالکل. چچا نے کہا, تایا نے کہا. اچھا, آپ کا جو دوست ہے جس نے آپ کے ساتھ نمبر لیے پڑھا, وہ جدھر جائے گا وہ ٹٹھے کھو میں جائے, آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے. اچھا, اس میں زیادہ کیس ہمیں یہ کہ جو والدین کی جانب سے جو آتی ہیں وہ بار بار چیزیں وہ یہ آتی ہیں کہ جناب ڈاکٹر انجینئر, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایک تو یہ بڑا پہلا پوائنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب مختلف حالانکہ شعبے بھی نکل آئے ہیں اسکلز کے حوالے سے, چیزوں کے حوالے سے, ہم اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن ہم اسی پہ رہتے ہیں جو پہلا موضوع. اچھا, میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دنیا نے, چونکہ یہ مسئلے صرف ایک ملک کا نہیں ہوتا, سب ملک میں چل رہے ہوتے ہیں, کہیں گھاس کے نیچے ہوتے ہیں, کہیں گھاس کے اوپر ہوتے ہیں. لائک جو ٹیچر تھا وہ بتاتا تھا کون سا سبجیکٹ رکھنا چاہیے. ابھی یونیورسٹیوں میں بیشتر لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا کون سی ڈگری کرنی ہے. جن سے ایف ایس سی نہیں ہوتی وہ بیچارے پھر بی ایس سی میں دھکے کھاتے ہیں, مجبوراً ایم ایس سی کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی کوئی اورینٹیشن نہیں ہوتی, ان کا کوئی کریئر نہیں ہوتا, چونکہ ان کا دل ہی نہیں ہوتا. یعنی آپ آخری ڈگری کرنے کے بعد بھی یو آر ناٹ ان دیٹ ڈگری, آپ کریٹ ہونا چاہیے, آپ کریٹ ہی ایم ایس سی کے بعد بھی اگر آپ کریٹ نہیں کر سکتے, آپ باڈی آف دا نالج میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے, تو ظاہر ہے اپنا پورا جو ٹریک تھا سارا ضائع چلا گیا. بیچ میں آپ کو کوئی نوکری ادھر ادھر مل گیا, فوراً وہاں چلے جاتے ہیں, تو کریئر تو نہ ہوا. یہ نوکری والی بات جو آپ نے کی, اس میں بڑے سارے کیسز ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں کہ ڈگری کسی اور فیلڈ کی ہے, نوکری کسی اور فیلڈ میں ہو رہی ہے, اور چل رہا ہے سسٹم بڑے عرصے سے چل رہا ہے. اچھا, اس معاملے میں جو امریکہ میں تجربات ہوئے وہ بہت دلچسپ تھے. لائک انہوں نے کیریئر کاؤنسلنگ میں اصطلاح نئی استعمال کی, وہ تھی ڈائریکٹ. یعنی وہ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ جو ہے اگر ڈسٹرب ہے تو عام طور پہ ہوتا ہے کہ وہ پہنچتا ہے ہیڈ ماسٹر کے پاس, پرنسپل کے پاس, ٹیچر کے پاس, آئی ایم ڈسٹربڈ, اور یا اس کے گھر والے پہنچیں گے کہ مجھے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. ان کو وہ کہتے ہیں نو, یہ اولڈ فیشن چیز ہے. نئی یہ ہے کہ ہر ٹیچر کو ٹرین کیا جائے کہ وہ ویل انفارمڈ ہو. وہ جو کریئر ہیں, جو تھریٹس ہیں, آنے والے 10 سالوں میں 20 سالوں میں دنیا کتنی بدل رہی ہے. لائک جو ہمارے کریئر 10 سال پہلے تھے اب وہ نہیں ہے, اگلے 10 سال میں بالکل نئے کیریئر ہوں گے. تو یہ ٹیچر کو علم ہونا چاہیے, وہ آپ کو غلط جگہ پہ نہ گائیڈ کرے. بالکل, اگر اسے بھی علم ہوگا تو گائیڈ کس طرح. اچھا, وہ اب کہتے ہیں ڈائریکٹ کاؤنسلنگ یہ ہے کہ ٹیچر کو ہر بچے کے پاس خود جانا چاہیے, اور ہر ٹیچر کو کریئر کاؤنسلر ہونا چاہیے. سو وہاں چونکہ سب سے بہترین پڑھے لکھے لوگوں کو ٹیچر بنایا جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں جس کی کوئی اورینٹیشن نہیں ہوتی, کہیں نوکری نہیں ملتی, اور آخر میں کوئی پولیٹیکل دباؤ شپاؤ ڈال کے تو وہ ٹیچر بن جاتے ہیں, اور عام طور پہ اس کا پڑھانے کا من بھی نہیں ہوتا. تو بتائے گا کیا نتیجتاً ہم ایک ایسی قوم تیار کرتے ہیں جو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے مارتے جو نوکری ان کو دے دیں وہ کر لیں گا. صحیح, یعنی سرکاری نوکری میں اسے پی این بنا دیں. اللہ معاف کرے, ہائی کورٹ میں پی این کی بھرتی تھی, 3000 لوگ تھے لائنوں میں کھڑے ہوئے پی این بننے کے لیے, بی اے پاس بھی تھے. یعنی یہ لیول اورینٹیشن کا تو نہیں ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے تو میں نے ان سے کہا کہ تم بن جاؤ پی این, پیسے بھی ملیں گے, روز تمہیں رشوت بھی ملے گی, روز حرام کھا کھا کے رقمہ حلام اندر پہنچے گا تو تمہارے جینس بھی بدل جائیں گے. لیکن اہم چیز یہ, جب تمہاری بیٹی ہوگی, اس کی شادی ہوگی, تو رشتہ والا یہ نہیں پوچھے گا تم کتنے بڑے گھر میں رہتے ہو, وہ بیٹی کس کی ہے,
اس کا سوشل سٹرکچر اور سوشل سیٹ اپ میں اس کا نام کیا ہے، ایسے ہی ہے، وہ ڈپینڈ کرے گا نا. تو وہاں آپ کا پھر جو من چاہا رشتہ وہ بھی نہیں ہوگا. بالکل. کریئر کاؤنسلنگ میں جو وقت کے ساتھ میں نے چیزیں سیکھیں وہ یہ ہے کہ یہ صرف نوکری نہیں ہے، اٹس اے لائف. جو کہ کریئر جب آپ کو اختیار کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی عزت جڑ جاتی ہے، اس کے ساتھ آپ کا جو سوشل سٹیٹس ہے وہ جڑتا ہے، اس کے ساتھ آپ کا مانیٹری جو گین ہے وہ جڑتا ہے. اور سب سے اہم یہ ہے کہ اگر آپ حلال والے رستے پہ ہیں تو آپ کا جو جسم ہے وہ بھی اسی پہ جائے گا اور آپ کی روح بھی اسپریچولی اپ لفٹ ہوگی. بالکل صحیح ہے. اب تو اس بات کو جو ماہرین ہیں وہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی روح راضی نہیں ہے تو جسم بھی راضی نہیں ہے. ایسے ہی. سو کریئر کا تعلق آپ کے صرف جیب سے نہیں ہے، صرف نوکری سے نہیں ہے، آپ کے سماج سے ہے، آپ کی جو خاندانی زندگی اس سے ہے، اور خود آپ کی دنیا کے بعد کی زندگی اس سے بھی ہے. کیونکہ یہاں آپ غلط کام کر کے غلط طریقے سے کما کے وہاں جائیں گے تو اٹ وڈ بی اے، زندگی میں بلائنڈ نہیں کھیلا جا سکتا. بالکل صحیح. آپ کو بہت کیلکولیٹڈ کھیلنا چاہیے. تو کیریئر کاؤنسلنگ ایک ایسی کاؤنسلنگ ہے جیسے آپ کسی بالر کو بتاتے ہیں کہ تم نے اپنی جو لائنر لینتھ ہے کیسے سیدھی رکھنی ہے، بالکل. اور کس بالر کو کیسے بال کہاں کرانی ہے. تو انفیکٹ زندگی میں ناکام ہونے کے لیے تو کوئی بھی تیار نہیں. وی آر ناٹ مینٹ فار ناکام. ہمیں کامیاب ہونا ہے، اور کامیابی میں عزت چاہیے، وقت چاہیے، نام چاہیے، آنکھوں میں روشنی چاہیے، چہرے پہ خوشی چاہیے، اور لوگ آپ کی طرف الائن ہوں، یہ بھی چاہیے. نوائے وقت کا آپ نے ریفرنس دیا، وہ پھول کے ساتھ میرا خیال آپ کا، میں اگر غلط نہیں تو ایفیلیشن رہا. میں 13 سال پھول 13 کا، سال. ہاں، تو بلکہ وہ جو ایک سفر تھا اس نے بھی آیا اس چیز کے لیے آپ کو فائدہ دیا، اور وہ کیسا تجربہ رہا بیسیکلی؟ دیکھیں وہ بہت زیادہ شاندار تجربہ تھا. آئی واز بلیسڈ کہ مجھے پھول کی جو نئی زندگی تھی اس کا بانی ایڈیٹر بننے کا موقع ملا. بلکہ مجھے یاد ہے مجید نظامی صاحب نے اواری میں ایک تقریب تھی ہماری جب انوگریشن ہوئی، تو انہوں نے کہا میں نے 62 لوگوں کا انٹرویو کیا، پاکستان کے تقریباً ٹاپ کا ہر جرنلسٹ اور ہر صحافی اور ادیب، رائٹر. بالکل رائٹر. پھر وہ مایوس ہو گئے. یہ جو پھول تھا یہ امتیاز علی تاج صاحب سے انہوں نے خریدا تھا، اور امتیاز علی تاج صاحب والے پھول میں احمد بن قاسمی صاحب ایڈیٹر تھے. تو پھر لکیلی میری ان سے ملاقات ہوئی. طارق اسماعیل ساگر صاحب مجھے ان کے پاس لے کے گئے. میں اور طارق اسماعیل ساگر صاحب ایک ہم نے رسالہ خریدا تھا اردو ڈائجسٹ والوں سے، بچوں کا ڈائجسٹ، تو میں اس کو چلاتا تھا. اور پھر ملاقات ہوئی، اور لکیلی اللہ نے پھر ایسا شاندار نظام بنایا کہ پہلے سال ہم نے لوگوں کے دل جیتے اور دوسرے سال ہم نے پھر ایوارڈ جیتے. اور پاکستان میں 70,000 سے زائد ایسے بچے تھے جو اس کو پڑھتے تھے، اور 300 کے قریب ایسے بچے تیار ہوئے جنہوں نے اس میں لکھتے تھے. اور ماشاءاللہ اس وقت دے آر اسٹیبلش رائٹرز، بالکل رسپیکٹفل اسٹیبلش رائٹرز ہیں. اچھا، اس میں ہم نے کلبز بنائے کوئی 60 شہروں میں. تو میں خود ان کے پاس جاتا تھا، ان کے پیرنٹس سے ملتے تھے. ہم نے 100 شہروں میں کہانی گھر بنائے. سوشل سروس میں ہم امبورڈ سے لے کے تھر تک گئے، ڈاکٹر قدیر صاحب سے بھی ملے، اور اپنی پوری ٹیم کو ہم ایجوکیٹ کرتے تھے، ایچ آر کی ٹریننگ کرتے تھے. نتیجتاً جو کاؤنسلنگ ہمارے ساتھ ٹین ایجرز بہت زیادہ جڑے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ان 13 برسوں میں یہ ٹیم اتنی شاندار تھی کہ کبھی کسی سے ایک اخلاقی غلطی یا ایک اخلاقی شکایت نہیں ملی. ہمارے پاس پرل کانٹیننٹل کے ہر مہینے 20 ڈنر ہوتے تھے جو ہمیں تقسیم کرنے ہوتے تھے ایک کوئز کے نتیجے میں. تو میں نے اپنی ٹیم سے صرف ایک دفعہ کہا کہ آپ نے یہ کام دیانتداری کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے کسی دوست یا عزیز کو نہیں کرنا. اچھا، نوائے وقت میں تقریباً ہر آدمی ہمیں اپروچ کرتا، ظاہر ہے سارے مشہور جاننے والے تھے، اپنے بچوں کے لیے سبھی چاہتے ہیں کہ پی سی میں جائیں کھانا کھائیں. لیکن مجھے لگا کہ چونکہ میں نہیں کرتا تھا، یعنی برف اوپر سے پگھلتی ہے، تو میں نے کبھی نہیں چاہا کہ میرے بچے، میری بیوی، میرے دوست ان کو. تو آپ کے اپنے پاس ہوں اور آپ ایمانداری سے اپنی ٹیم کو شفٹ کر دو کہ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے. تو کسی ایک نے کبھی گلے کا موقع نہیں دیا. اور یہ سارے بچے جو ٹرینڈ ہوئے اس وقت ماشاءاللہ بہترین جگہوں پہ ہیں. بلکہ اس وقت جو پنجاب کی ڈی جی ہیں سمن رائے جو ہیں، یہ تعلقات عامہ کی، تو یہ ہم نے کمپٹیشن کروایا تھا اس وقت میگزین بنانے کا. اس وقت پاکستان میں نمبر 2 پہ آئی تھیں، اور تب یہ سیاست کی تیاری کر رہی تھیں. اور ہم نے پنجاب یونیورسٹی میں اس کی ایگزیبیشن کرائی. ناز صاحب بھی ہوتے تھے، مغیث صاحب ہوتے تھے، ڈاکٹر انور صدیق صاحب، بشرا رحمان. تو کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ ان بچوں کی اپنی اتنی اچھی کریئر
ایک لائن بنا دی کہ اس وقت آپ ایک میگزین بنائیں. بالکل مجھے یاد ہے ایک ہم نے کمپٹیشن کرایا تھا کہ اگر فتح مکہ کے اگلے دن اخبار چھپتا یا میگزین ہوتا تو وہ کیسا ہوتا. اب سوچیں کہ اٹ واز امیزنگ. جو لوگوں نے سرخیاں تھیں وہ اس طرح کی تھیں کہ اس میں خاتون پکڑی گئی تھی جس کے بالوں میں وہ اطلاع لے کے جا رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کو بتانے کے لیے. کسی نے وہ سرخی لگائی. سیالکوٹ کے 2 بھائی تھے جنہوں نے بعد میں بورڈ ٹاپ کیا, وہ چمڑے پہ بنا کے لے کے آئے, ایکچولی چمڑے پہ بنا کے لے گئے. کچھ لوگوں نے کپڑے کو کاغذوں پہ لگایا. اس کو ظاہر ہے جیسے اگر آپ کو موقع ملے مصر جانے کا تو وہاں فرعونوں کے زمانے میں ایک خاص طرح کی جو کانے وانے ہوتے ہیں ان کو پیس کے باریک کر کے پھر ان کے اوپر لکھا جاتا تھا, کاغذ بنتا تھا. اب بھی وہ جائیں تو آپ کو بنا کے دیتے ہیں. تو کچھ بچوں نے اس طرح کا بنا کے. اب یہ سارے وہ تھے جن کے کریئر ہی بعد میں اس میں سے ایک مجھے یاد ہے یہ چینل 5 کا نیوز ایڈیٹر بنا مختلف اخبارات میں. وہ جو لاٹ تھی الحمدللہ دے ارنڈ رسپیکٹ اینڈ کریڈیبلٹی. بس اس حوالے سے ہم انشاءاللہ کنٹینیو بھی رکھیں گے. یہ بڑا اچھا موضوع جو پھول کا چھڑا ہے اس پہ بات بھی کریں گے. خواتین حضرات ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, پھر اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے تھے تربیت کے حوالے سے اور خصوصاً ہم بریک پر جانے سے پہلے پھول کا ذکر کر رہے تھے. پھول بچوں کا وہ ایک ایسا ماہنامہ تھا کہ جس نے بلا شبہ جس طرح اختر عباس صاحب نے ذکر کیا کہ 70,000 سے زائد اس کے بچے انڈائریکٹلی قاری تھے, اور اسی طرح 300 انہوں نے اس میں سے رائٹرز جو ہیں وہ چن کے ان کی بھی انہوں نے اپنی حساب سے گرومنگ کی. اصل ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی اب چیزیں اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتی پہلی بات, اور بچوں کی گرومنگ کے حوالے سے ان جو ریڈنگ تھی اور ریڈنگ ہیبٹ تھی اور یہ چیزیں جس طرح چھوٹی چھوٹی اخلاقی کہانیاں تھیں وہ کوئی اس کا ہمیں الٹرنیٹیو نہیں ملا, کیونکہ شفٹ ہوا نا جس طرح آپ نے بات کی دوسرے ایک موضوع کے اندر کہ پیراڈائم شفٹ ہوا تو ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکے, شاید ہم ادھر ہی رک گئے, ہم نے آگے کام نہیں کیا بچوں کے حوالے سے. کیا بات بنی؟ اچھا اس کی 2-3 چیزیں ہیں. ایک ہوتا آپ کو ویژن ہو, احساس ہو. دوسرا ویژن ایک لفظ رہ جاتا ہے اگر آپ اس کو عملاً کسی چیز میں ڈھالتے نہیں ہیں. آپ مٹن کھانا چاہتے ہیں, مٹن ایسا ہو جو خوشبودار ہو, مٹن ایسا ہو, تو یہ ویژن ہے نا, خالی خیالی پلاؤ ہے. بالکل خیالی پلاؤ. تو جب تک آپ کے پاس ہوگا نہیں, گھی بھی چاہیے, اس کے پورے کنٹینٹ چاہیے, پھر آگ چاہیے, پھر ہانڈی چاہیے, پھر بنے اس پورے طریقے سے. دنیا نے یہ کیا کہ ان کے کوچز نے وقت سے پہلے چیزوں کو ویژولائز کرتے ہیں. جب وہاں بک کا الٹرنیٹیو جانے پہ ہوئے تو انہوں نے پوری انڈسٹری بنی جو ان کی موویز بنانے سے پہلے کارٹونز پہ گئے. بالکل. اور ڈزنی لینڈ صرف ایک بزنس کا نہیں ہے دنیا, یہ بزنس سے بہت بڑی دنیا, اٹس لارجر دین لائف. آپ سوچئے کہ لوگ تیاری کیسے کرتے ہیں, قوم کیسے تیار کرتے ہیں, اس کا تعلق خالصاً کیریئر سے ہے. ایک لڑکی تھی وہاں 12-14 سال کی, یعنی شی واز آرفن. تو اس نے اپنی ٹیچر سے کہا کہ میں امریکہ کی سیر کرنا چاہتی ہوں, امریکہ بہت بڑا ملک ہے اور بائی ایئر کرنا چاہتی ہوں, پیسہ میرے پاس کوئی نہیں ہے. تو ٹیچر نے کہا اوکے وی ہیو این الٹرنیٹیو, تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو متبادل موجود ہے. یہاں کی جو گرل گائیڈز ہیں ان کے کوکیز ہیں, تو ان کا خیال ہے اگر تم اتنے 1000 پیکٹ کوکیز کے بیچ دو تو ان کا یہ پرائز ہے کہ وہ تمہیں امریکہ کی سیر کرا دیں گے. تو اس نے کہا واٹ شوڈ آئی ڈو؟ تو ٹیچر نے کہا نو پرابلم, جسٹ فوکس اس جگہ پہ, اس بازار پہ جہاں لوگ شام کو آتے ہیں فیملیز کے ساتھ. 1 گھنٹہ تمہیں چاہیے اور تم کوکیز نہیں بیچو گے, تم اپنا خواب بیچو گے کہ آئی ہیو اے ڈریم, آئی ہیو اے ڈیزائر, آئی وانٹ ٹو ٹریول آسٹریلیا اور پلیز امریکہ اینڈ پلیز ہیلپ می آؤٹ. اس نے جس سے کہا, اس نے 1 درجن نہیں لیا, لوگوں نے گرسوں کے حساب سے, وہ ڈزنس کے حساب سے وہ کوکیز لیے, اور اس لڑکی نے چند مہینوں کے اندر اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا. جب اس کو پرائز ملا تو اس نے کہا کہ یہ میری ادھوری خواہش ہے, میری جو اصل خواہش ہے کہ میں دنیا کی سیر کروں اور اپنی ماں کے ساتھ کروں.
تو گرل گائیڈز والوں نے کہا اوکے فائن ڈو دیٹ, یہ ٹارگیٹ تم نے پہلے یہ اچیو کیا, اب اتنا بڑا ٹارگیٹ ہے, اینڈ شی ڈیڈ دیٹ. اس کے بعد امریکہ میں ایک کانفرنس ہوئی, جو یہ جو ہوتے ہیں نا آپ کے انشورنس کرتے ہیں, اس میں کوئی 2000 بندہ تھا انشورنس جو ایجنٹس یا مینیجرز. اس لڑکی نے پہلے منٹ میں ان 2000 کو ایک ایک ڈزن بیچ دی, اور اس لڑکی نے بعد میں جگہ جگہ اس کو بلاتے تھے بڑوں کی ٹریننگ کے لیے کہ تم کیسے یہ آئیڈیا سیل کرتی ہو. ڈزنی لینڈ نے اس پہ فلم بنائی اس لڑکی پہ, اس کا نام تھا کوکیز گرل, اس پہ کتابیں لکھی گئیں. اب ایک ٹیچر نے اس کو گائیڈ کیا تھا اس کے پوٹینشیل دیکھتے ہوئے یا اس کے خواب کو دیکھتے ہوئے, تو شی ڈیڈ دیٹ. ابھی چند روز پہلے پاکستان کو ایک بڑی عزت ملی ہے, اور ہم ایسے ظالم لوگ ہیں ہم نے اس عزت کو انجوائے بھی نہیں کیا. کراچی کا ایک لڑکا ہے, اس کا نام ہے رضا پیر بھائی, وہ گریجویشن کر رہا تھا آئی بی ایس سے. تو اس کی ماں باپ نے کہا کہ تم جاب کرو, یہ تو لمبا کام ہے, آئی بی والا بی بی اے کر رہا تھا اس وقت. بالکل. تو اس نے ساتھ ہی اس کے بعد مختلف آفرز لے کے آ گئے, یہ میرے دوست ہیں فلاں بینک میں چلے جاؤ, یہ فلاں تم کسی کارخانے میں چلے جاؤ. ظاہر ہے ہر کی اپنی ریلیشننگ ہوتی ہے. اس نے کہا پاپا نو آئی ایم سوری, میں سوٹ پہن کے کوئی نوکری نہیں کرنا چاہتا, میں بینک میں تو بالکل نہیں جاؤں گا, میں وہ نوکری کرنا چاہتا ہوں جس میں ہنس سکوں, کہہ کے لگا سکوں, اینڈ آئی ہیو مائی پوٹینشیل, میں اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتا ہوں. اینڈ وٹ ہی ڈیڈ, وہ ہی جوائنڈ یہ جو پیزا ہٹ, وہاں چلا گیا. تو پیزا ہٹ والوں نے کہا تمہاری ڈگری ایک طرف, تمہاری پڑھائی ایک طرف, ہمارے پاس آؤ گے تو کریئر کا جو پہلا پاتھ ہے وہ ڈش واشنگ ہے, کرو گے؟ اس نے کہا یس آف کورس آئی ول ڈو. ایک پورا مہینہ اس نے ڈش واشنگ کی. وہ اتنا خوش ہو کے کرتا تھا کہ کمپنی کے مینیجر نے اس کو بلایا کہ تمہاری ڈیوٹی ہم اب کچن میں لگا رہے ہیں. تو اس نے کہا جی وہ اگلا جو کام تھا میرے ذمہ وہ چاپنگ تھا پیاز کی اور سبزیوں کی, اینڈ ظاہر ہے وہ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. اینڈ ہی ڈیڈ پورے شوق کے ساتھ, کیونکہ اس کے اندر وہ جنون تھا. پھر وہ اسی کمپنی میں اس نے اور گرو کیا, پڑھائی مکمل کی, امریکہ گیا, وہاں جا کے اس نے پیزا ہٹ میں جاب کی. اور وہ کہتا جب میں گزرتا تھا, جب میں کہتا تھا نا ہیلو گڈ مارننگ, تو جتنے لوگ تھے وہ پورے انرجائز ہو جاتے تھے. تو جب میں ایچ آر والوں کے پاس گزرتا تھا تو میں نیوا نیوا گزر جاتا تھا. دین ہی جوائنڈ کے ایف سی. اور کے ایف سی اگر آپ کو یاد ہو 2014 میں پاکستان میں تقریباً زوال پذیر ہو گئی تھی, بیٹھ گئی تھی. تو اس کو کراچی کے ایف سی کا چارج دیا گیا. صحیح. اور دین ہی کریٹڈ اے نیو کے ایف سی. اچھا یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے کریئر کا آپ کو پتا ہو کہ یہ میری زندگی ہے, میں نے کسی اور نہیں جانا. اس نے سوچا کہ دنیا میں کیا مشہور ہے, پاکستان میں لوگ کیا کھاتے ہیں, تو پاکستان میں لوگ فریش میٹ کو پسند کرتے ہیں. پاکستان کے لوگ پراٹھا کھاتے ہیں, فریش میٹ کا لوگ زنگر بناتے ہیں. تو اس نے ایک نیا پروڈکٹ بنایا جس کا نام تھا زنگراٹھا. اچھا اگر آپ کو یاد ہو پاکستان میں چھلیاں تو ہم ساری کھاتے ہیں, تو کے ایف سی واز دا فرسٹ جس نے چھلی کو ایز اے پروڈکٹ اسٹیبلش کیا, اور اتنی سی ہوتی تھی 75 روپے کی, اور اس کے اوپر مکھن لگا کے وہ دیتے تھے. بالکل بالکل. پھر وہ پاکستان کا بنا, ابھی اس مہینے وہ دنیا کی کے ایف سی, گلوبل کے ایف سی کا سربراہ بنا ہے. صحیح. اب بوائے فرام کراچی, اب بوائے فرام پاکستان. اچھا اس کو آپ اب بھی دیکھو, اس کے اندر اتنی انرجی ہے, ود اے اسمائلنگ فیس. ہی لوز ٹو ٹاک, ہی لوز ٹو لرن, ہی لوز ٹو انیشیٹ, اینڈ ہی لوز ٹو. دیکھیں جب آپ کے اندر وہ چیز ہوتی ہے تو وہ کریئر آپ کا کوئی مائیکل لال آپ کو روک نہیں سکتا, آپ ایسے جاتے ہیں. یہ جو انڈیا کا ہے بجانی, جو اس وقت گوگل کا سربراہ ہے, آپ سوچیں ہم نے ساری عمر یہ پڑھا کہ کوئی نوکری کرنے والا کروڑپتی نہیں بن سکتا. بالکل صحیح. اس کو سال کے جتنے کروڑ ملتے ہیں, 200 کروڑ روپے تنخواہ ہے اس کی ایک سال کی, اور اس کو انگریزی اب بھی ٹھیک سے بولنی نہیں آتی. ایسا ہی ہے. اس کے باپ کو بھی نہیں بولنی آتی, چھوٹا سا اس کے باپ کا گھر ہے, سانولا سا وہ رنگ ہے, پر اس نے گوگل کو گوگل بنایا. ہی کریٹڈ. جب آپ جاتے ہیں کسی ادارے میں تو آپ جو چیزیں کریٹ کر, لائک یہ بچے جو آپ کے ہیں اس وقت لائٹس والے, اگر آنے والے دنوں میں یہ ساری عمر صرف لائٹ کو کرتے رہیں گے تو یہ لائٹ مین کے طور پہ مر جائیں گے. پر ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو پروڈیوسر بنیں گے, کچھ ایسے ہوں گے جو پروڈکشن ہاؤس کے مالک بنیں گے. یہ ان کے اندر کی اورینٹیشن ہے کہ وہ سیکھتے کتنا ہے. جو جتنا کم سیکھے گا اتنا چھوٹا رہ جائے گا, جو جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا بڑا ہو جائے گا. اگر آپ کو یاد ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک 12 سال کے بچے نے محبت کی, اور اپنی خالہ کے گھر جا کے وہ سوتا بن جاتا تھا کہ یہ کرتے کیا ہیں.
خالو تھے نا جی. تو خالو رات کو اٹھتے تھے, وضو کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, پھر وہ ساتھ کھڑا ہونے لگ گیا, ان کے جوتے سیدھے کرتا, وضو کراتا. ظاہر اچھا لگنے لگا. یہ اورینٹیشن ہوتی ہے آپ کے اندر کی. دین ہی سیڈ, اے میرے رب میں سے راضی ہوا تو اس کا دل, اس کا سینہ حکمت سے اور علم سے بھر دے. اور وہ اتنے بڑے عالم بنے کہ جب وہ 84 ایئرز میں فوت ہوئے تو پورا طائف, میں نے زندگی میں کسی بندے کے بارے میں یہ نہیں پڑھا کہ لوگ اس کا جنازہ لے کے جا رہے ہوں اور یہ نہ کہیں کہ جنازہ جا رہا ہے, یہ کہیں کہ جنت کے مسافر کو جنت کے دروازے پہ چھوڑنے جا رہے ہیں. دیٹ واز دا کریئر آف عبداللہ بن عباس, کہ وہ جہاں انہیں علم ملتا تھا وہ پہنچتے تھے, لیتے تھے. یعنی ہی واز دا مین کہ طائف میں ان کے گھر کے باہر باقاعدہ آوازیں لگتی تھیں, سڑکیں چوک ہوتی تھیں, جس نے قرآن کا سوال کرنا ہے وہ آگے آ جائے, پھر حدیث والا, پھر فقہ والا, پھر ذاتی مسائل والا. اس کا مطلب ہے اگر آپ کا دین بھی کریئر ہے تو آپ اس میں علم میں اس درجے پہ تو پہنچو کہ لوگ صرف پھر آپ کو, آپ ریفرنس ہو, پھر لوگ محبت بھی آپ سے کرنے آئیں, لوگ سیکھنے بھی آپ سے آئیں, لوگ علم لینے بھی آپ سے آئیں. یعنی ہم جس کریئر میں ہوں ہم کو اس کریئر کا مائی باپ ہونا چاہیے, اس کریئر میں ٹاپ پہ ہونا چاہیے, پھر کوئی اور ریفرنس لوگ نہ ڈھونڈیں, پھر آپ ہی کا نام ہونا چاہیے. اٹس پاسبل. اس دنیا میں میرے رب نے سب کو بھاگنے کے لیے ایک جیسا میدان دیا, سب کو دماغ بھی ایک جیسا دیا, آنکھیں بھی آپ جیسی پیاری دی. اب جو اس کو استعمال کرے, جو اس کو اس برین کا استعمال کرے. آپ نہ کرنا چاہیں تو لاہور کی مثال لے لیں. لاہور میں آپ کو ڈھونڈے سے انٹلیکچوئل نہیں ملتا, یعنی جہاں کے ہزاروں بچے نہیں ہیں, لاکھوں بچے ہیں جو کہ پڑھتے نہیں ہیں. ان کے گھروں میں کھانے اچھے بنتے ہیں, ان کے گھروں میں کھابے بہت عمدہ ہیں, ان کے ماں باپ کے پاس گاڑیاں بہت اچھی ہیں, ان کے گھر بہت اچھے ہیں. سو انہیں کوئی زندگی کی تھریٹ ہی نہیں ہے. سو دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو. ان کا خواب ہی کوئی نہیں ہے. جس کی آنکھ میں خواب نہیں ہوتا وہ ایک مرا ہوا ہوتا ہے, بنا منزل کے راہی. آپ کس گاڑی پہ جا کے بیٹھو گے؟ جو آئے گی وہاں سے اس پہ بیٹھ جائیں گے. اپنا خواب ہو, اپنا ڈریم ہو, اپنی ڈیزائر ہو, اور وہ بھی اپنی جیب اور اپنی صلاحیت کے مطابق ہو, تو پھر لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں, پھر لوگ آپ کا نام لیتے ہیں, ورنہ تھوڑی لیتے ہیں. یہی یہ جو آپ نے بات کی لاہور والی, اور ابھی ہم اس سے پہلے بھی تھوڑی ڈسکس کر رہے تھے کہ لاہور اور کراچی کی جو اپ برنگنگ ہے یا ان کی مینٹورشپ ہے, اس میں تھوڑا فرق ہے یا کیا مسئلہ ہے, وجہ کیا ہے؟ اصل میں مجھے بھی شاید اندازہ نہیں ہو پانا تھا. میں پچھلے کئی برسوں سے ریگولر کراچی میرے کلائنٹس ہیں, لائک چیز اپ, یہ بڑے سٹورز کی چین ہے, 12 سٹورز ہیں ان کے, تو ان کی ٹریننگ پہ جاتا ہوں. ایسے کراچی میں جو ریٹیل کی یونیورسٹی ہے, جہاں ریٹیل میں لوگ آتے ہیں, ہمارے یہاں تو ابھی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. میں نے پچھلے کئی برسوں میں یہ جانا کہ جو بچہ میٹرک ہو اور تیز ہو اور بہت پیسے کمانا چاہتا ہو, تو اس کے لیے تو اسکول کالج جانا ہی نہیں چاہیے. اس کو فوری طور پہ 10 کرنے کے بعد کسی ریٹیل اسٹور کے ساتھ اٹیچ ہو جانا چاہیے. صحیح. اس کو پہننا آ جائے گا, اس کو اٹھنا بیٹھنا آ جائے گا, اس کو کھڑے ہونا آ جائے گا, لوگوں سے بات کرنا آ جائے گا. ہمارے تو ایم اے پاس والے کو 2 جملے نہیں کہنے آتے. کسی بندے سے بات کرنی ہو تو آنکھیں زمین پہ ہوتی ہیں, باڈی اس کی کانپ رہی ہوتی ہے, انٹرویو تک دے نہیں سکتا. پر یہ میٹرک والا بچہ, جب لوگ ایف اے کر رہے ہوں گے اس کو 2 سال ہو چکے ہوں گے, جب بی اے کر رہے ہوں گے اس کو 4 سال ہوں گے, یہ فلور مینیجر ہوگا. اچھا, میں نے وہاں اتنے بچوں سے, ظاہر ان کی ٹریننگ کرتا ہوں, یہ سارے کوئی فلور مینیجر ہے وہاں, چونکہ شاپس میں مختلف بڑی کمپنیوں کے ساتھ میرا ہوتا ہے ٹریننگ سیشنز. وہاں کراچی یونیورسٹی میں ایک پورا جو ہے سیٹ اپ ہے, جو پورے کراچی کے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں مختلف کمپنیوں کے, اور یہ لوگ پیسے خرچ کر کے 3-3, 4-4 ہزار روپے خرچ کر کے ٹریننگ کے لیے آتے ہیں. لاہور میں ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں, یہاں تو لوگ مفت سننے پہ تیار نہیں ہیں. اچھا, اب 10ویں کا بچہ یا 12ویں کا بچہ جب جاب پہ چلا جائے گا اور مہینے کے بعد وہ 15-20 ہزار کمائے گا, ایون 10 ہزار بھی کمائے گا, تو بلال آپ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں جب آپ کی جیب میں اپنے پیسے ہوتے ہیں. آپ اپنی ماں کو اس میں سے 5,000 دیتے ہو, بہن کو 1,000 دیتے ہو, باپ کو 2,000 دیتے ہو, اپنے موٹر سائیکل کا پیٹرول خود لیتے ہو, تو آپ پیچھے ہو کے بیٹھنے کے حقدار ہوتے ہو, بیکاز یو ارن دیٹ. اچھا, اگلے 2 سالوں میں, 4 سالوں میں, 6 سالوں میں یہ لڑکا, اس کے کپڑے بہتر ہو جاتے ہیں, اس کی زبان بہتر ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ 20 لوگوں کے تعلق بنتے ہیں. آج کل بینک کے مینیجرز کو دوسرے بینک والے کب اٹھاتے ہیں؟ جب اس کی شہرت پھیلتی ہے, جب اس بچے سے آپ ملتے ہو, یہ کسی بھی, یہ کراکری میں کھڑا ہے, یہ کپڑوں میں کھڑا ہے, یہ جیولری میں کھڑا ہے, یہ میڈیسن میں کھڑا ہے, آپ کی آنکھ بولتی ہے, آپ کا جسم بولتا ہے, باڈی لینگویج پوری آپ کی بات کرتی ہے. تو جس کا کریئر
लाइन सेट है, वो वक्त पे आएगा, उसकी शिकायत नहीं होगी, उसको कोविड में भी नहीं निकाला जाएगा, उसको तनख्वाह पूरी मिलेगी, चूंकि ही इज द एसेट। लोग कदर किसकी करेंगे? बोझ की। बोझ को तो उतार के फेंकते हैं। हमारे लाहौर के बच्चे घर पे भी बोझ हैं, तालीमी इदारों पे भी बोझ है। इनको टीचर समझाते हैं, डराते हैं, ना वो डरते हैं ना वो पढ़ते हैं। नतीजतन सबसे बुरे रिजल्ट, यानी बिलो एवरेज। लाहौर में आपको नई नस्ल में और पुरानी नस्ल में कोई शायर नहीं मिलेगा, कोई अदीब नहीं मिलेगा, कोई इंटेलेक्चुअल नहीं मिलेगा, चूँकि पढ़ते नहीं है। चूँकि जिस काम में भी हैं, अब उन्हें चूँकि डर नहीं है जिंदा रहने के लिए, आगे बढ़ने का वो जो टारगेट होता है वो नहीं है। अच्छा, इसी तौर पे मैं कतर गया और मैंने देखा कि कतर में इंडिया का एक सूबा है कर्नाटक, और वहाँ के सांवले लड़के, छोटे छोटे कद के, 5-5 फुट 4.5 फुट, काले क्या लीजिए आप। वहाँ ज़रा आगे चले मलयालम के लोग हैं, इनके रंग भी फेयर नहीं है। कतर में, दोहा में, दुबई में, जिस जगह चले जाएं आपको कर्नाटक के लोग मिलेंगे। क्यों? जो उनके पहले लड़के आए मैट्रिक के बाद, उन्होंने कभी होटल में जॉब की, तो जॉब के फ़ौरन बाद उन्होंने अंग्रेज़ी बोलने का कोर्स किया, फिर उन्होंने ड्राइविंग सीखी, फिर उन्होंने मैनेजमेंट का कोर्स किया। जब लड़का हमारा एमए करके वहाँ जाता है तो इसको 2000 रियाल देने पे भी कोई कंपनी तैयार नहीं होती। पर इस बीच में वो 6 साल का होता है, उसका तजुर्बा, उसने ड्राइविंग सीखी, उसने मैनेजमेंट सीखी, उसने अंग्रेज़ी सीखी, 3 हुनर, उसको 8000 वहाँ मिल रहे होते हैं। हर कंपनी का मैनेजर वहाँ का है। अच्छा, जब वो मैनेजर बन गया, उसने अपने भाई को भी बुलाया, बहन को भी बुलाया, चाचे को, ताए को, पूरे गांव के। यानी एक होटल में अगर मैनेजर कर्नाटक का है तो उसके साथ वहाँ अखबार देने वाला, बेड सीधा करने वाला, रूम सर्विस वाला, चाय वाला, किचन वाला, गेट कीपर, सीरीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। वो जितने लड़के हैं, अच्छा, वो सारे हम्बल हैं, लड़ते नहीं हैं, बिल्कुल वो मेहनत करते हैं। अच्छा, जो लड़का, ये हम सिखाते नहीं हैं यहाँ, वो सिखाते हैं। बांग्लादेश के लड़के बाहर जाते हैं, लड़ते नहीं हैं, उनके कैरियर सबसे यूं आगे जाते हैं, इंडिया के सबसे यूं जाते हैं। हमारे लोगों को तो बहुत सारे मुल्कों ने बैन किया, क्योंकि जो ही इनको नौकरी मिलती है। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, पिछले साल हम एक ब्रेक लेंगे, इस मौजू को यकीनन आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे। जो लास्ट सेगमेंट है इसमें, ये जो स्किल्स की आपने बात छेड़ी है, इसके ऊपर ही हम फोकस रखेंगे और इसके साथ साथ थोड़ा सा हम एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी आपसे रहनुमाई लेंगे। ख्वातीन हज़रात, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, और ये जो मौज़ूआत हैं इन पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे, बड़ी दिलचस्प हमारी गुफ्तगू जो है वो चल रही है, जारी सारी है। अख्तर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानना ये चाह रहे थे, जिस मौजू को आपने छेड़ा, स्किल्स डेवलपमेंट। अच्छा, ये एक ऐसा शोबा है जिसमें पता नहीं क्यों हम जाने से कतराते हैं, हम पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमें बस एक लगी बगी जो है वो जॉब हो, सैलरी हो, और हम अपने सेटअप के अंदर अपने जो है ना वो कंफर्ट जोन, जिस तरह आपने बात की, लाहौर के वाले से आपने मिसाल दी, कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहती है नौजवान नस्ल। क्या बात है? उन्हें कोई निकालने की रहनुमाई भी नहीं करता और उनकी आंखों में ख्वाब भी नहीं देखता। अच्छा, याद रखिए, खूबसूरती अगर आपने देखी हो तो फिर आप खूबसूरती को एडमायर करने के काबिल होते हैं। आपने पहाड़ नहीं देखे, सब्जा नहीं देखा, खूबसूरती देखी नहीं तो फिर उसकी तारीफ कैसे? आपने आबशार नहीं देखे तो आप कैसे उसको एडमायर कर सकेंगे? हाँ, तारीफ नहीं हो। खूबसूरती का एक वतन है, खूबसूरती की एक दुनिया है, और खूबसूरती की एक खुशी है। इसी तौर पे करियर का मामला है। लाइक मुझे याद है, मुझे अपने करियर के बिल्कुल शुरू में पंजाब यूनिवर्सिटी से ऑफ़र हुई जॉब की। उस वक्त उन्होंने कहा कि आपको 3000 रुपया, आप, मैं काम कहीं और कर रहा था, तो ये आप सेकेंड टाइम आए, 3000 रुपये आपको मिलेगा। तो मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। मुझे तो एक दिन में ये चाहिए। अच्छा, जब आप सोचते हैं कि मुझे जो लोगों को एक महीने में चाहिए और आपको एक दिन में चाहिए, तो ये एक ख्याली पुलाव नहीं होगा, इसकी कीमत है। नॉट यू नीड टू पे द प्राइस। आप कीमत दोगे तो ही वो तो बिजनेस क्लास में बैठ जाओगे, कीमत दोगे तो आप बेहतरीन गाड़ी में चले जाओगे। इसी तौर पे एक अल्लाह ने वो वक्त लाया कि मैं
اس سے دگنے پیسے 1 گھنٹے کے لینے میں نے شروع کیے. پر یہ تب ہوتا ہے جب آپ جس نے پے کرنا ہے وہ آپ کی ایبلٹی کو, ٹریڈ کو وہ آزماتا ہے, انگوٹھا رکھ کے دیکھتا ہے. آپ نے پروڈیوسر بننا ہے, اینکر بننا ہے. ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ تھے, بولنا آتا تھا, لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اینکرنگ ایک ایسا شاندار کریئر بنا کہ لوگ لاکھوں روپے میں گئے. شکل کی وجہ سے نہیں گئے, انہیں بولنا آتا تھا, انہیں لکھنا آتا تھا, انہیں کہنا آتا تھا. دنیا ٹی وی کے جب نئی لاٹ یہ کرتے ہیں ہائر 25 لوگوں کے, پچھلے 3-4 برسوں میں مجھے لکیلی اس ساری کو ٹرین کرنے کا موقع ملتا رہا. اس میں رپورٹرز بھی ہوتے تھے, اینکرز بھی ہوتے تھے. تو میں یہ 250 لوگوں میں سے یہ ہم چنتے تھے, اور ان کے جو ایم ڈی ہیں, ان کی پوری ٹیم ایچ آر والی بہت انوالو ہو کے, آپ سوچیں ایک یونیورسٹی سے لڑکوں کو چنا جاتا تھا. تو جب وہ آتے تھے اور ہم ان کی ٹریننگ کر رہے ہوتے تھے تو میں ان سے پوچھتا تھا کون سی اخبار پڑھتے ہو. آپ کو حیرت ہوگی کہ 100 میں سے کوئی ایک لڑکا یا لڑکی نہ کوئی اخبار نہ کسی کالم کو وہ جانتے تھے. کون سے چینل کی تم خبریں دیکھتے ہو, تم اینکر بننا چاہتے ہو نا, سب سے پہلی چیز ہی ہے پوائنٹ. تو کون سا اینکر تمہارا آئیڈیل ہے, اس نے کوئی دیکھا ہی نہیں ہے تو آئیڈیل کہاں سے بنائے گا. بالکل. جو لوگ ایڈورٹائزنگ میں جانا چاہتے ہیں وہ کتنا شاندار کریئر ہے, پر اس کریئر کے علم چاہیے, اس کریئر کی پرسنالٹی گرومنگ چاہیے, اس پر کریئر میں کریئر گروتھ اتنا شاندار ہے کہ کوئی میچ ہی نہیں کر سکتا. پر آپ کو اس کے لیے بھئی آپ نے بالر بننا ہے تو بالنگ آنی تو چاہیے نا, ظاہر بنیاد. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہو کہ میں فاسٹ بالر ہوں, کہ میڈیم ہوں, کہ پیسر ہوں, کہ بالر ہوں, بس بالر ہوں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہے. ہر کریئر میں ٹاپ کی جگہ خالی ہوتی ہے, آپ کو وہاں جانا آنا چاہیے. ہم نے وہاں اسٹیج شوز کروائے, لوگوں کو بیپر بنانے کے لیے بھجوا دیتے تھے, جگہ جگہ موکس مختلف ہوتے تھے. ہاں جی, وہ لا کے ان سے کر کے آتے تھے. انہی میں سے کچھ 7-8 لڑکیاں تھیں جن میں سے 4-5 کو دنیا نے رکھا, باقی کسی کو 42 پہ چلی گئی, کوئی دوسرے چینل. کوئی بے روزگار نہیں رہا. ان فیکٹ اگر آپ کے اندر ایبلٹی ہے, وہاں گنجائش نہیں بھی ہے جس نے آپ کو کیا ہے, ٹرین کیا, تو کوئی اور آپ کو اٹھا لے گا. بالکل. پر ایبلٹی تو چاہیے نا, جو بنیادی خوبی ہے وہ تو آپ کے اندر چاہیے. صحیح. آپ نے بات کر لی اسکل ڈیولپمنٹ کی. اچھا, یہ سر وہی بڑی بات تھی کہ چلیں یہ تو ایک آپ نے مثال دی کہ ہم جس طرح ایک شعبے کے اندر کرتے ہیں, تو وہ جو اصل مدعا وہ تھا کہ یہ کیوں نہیں, نسل کیوں نہیں آتی, اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے, اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف کیوں نہیں آتی, اس میں کدھر کمی ہے. اوکے, لائک میں پاکستان کی 5 بڑی یونیورسٹیوں کے ساتھ رہا اٹیچ, کوئی 10-12 سال میرا کریئر یونیورسٹیز میں گزرا. یہ بالکل ایک الگ سے دنیا ہے, خوابوں کی دنیا ہے. یہاں خوبصورت لوگ ہوتے ہیں, پے بہت اچھی ہوتی ہے, اختیار بڑا اچھا ہوتا ہے, پھر اب برابر پہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے بہت عمدگی کے ساتھ. وہاں میجورٹی بچے آنکھوں میں خواب کے بنا ہوتے ہیں. ایک یونیورسٹی میں 2 میرے, اچھا ہمیں چونکہ میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بن گیا تھا, ایچ آر کا ہیڈ تھا, دوسری یونیورسٹی میں میں مینجمنٹ سائنسز کا ہیڈ رہا, تو وہاں اختیار ہوتا تھا کہ آپ 2 بچوں کو اپنا اسسٹنٹ بنا سکتے ہیں. بالکل. تو ہم فائنل میں سے 2 بچے اٹھا لیتے تھے. اچھا, جو یہاں میرے پاس تھے ان میں سے ایک اس وقت امریکہ میں ہے اور دوسرا اسپیس یونیورسٹی میں کوالٹی کا ہیڈ ہے. صحیح. اسلام آباد میں پی ایچ ڈی ہو چکا ہے, پورے ملک میں کوالٹی کے جو پیراڈائمز ہیں ان کو وہ طے کرتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ کہ بہت سارے لڑکے ایسے تھے جو ککھ نہیں کر سکے. مجھے یاد ہے جمیل فخری, ہمارے بڑے ایکٹرز, مشہور ایکٹر تھے, ان کا بیٹا ہمارا اسٹوڈنٹ تھا, اس کا نام تھا غوث فخری. ہی واز ٹو گڈ, بولنے میں ہمبل بہت تھا, ریسیپٹیو تھا. پھر اس نے لمس میں جا کے اس ڈگری کو مکمل کیا, پھر وہ اس میں موبی لنک میں فنانشیل ایڈوائزر رہا, اس وقت بھی ٹاپ پہ ہے. آپ سوچئے کہ جہاں آپ کے باقی لوگ بلو ایوریج رہ جائیں اور آپ ایوریج سے ابو ہو جاؤ, تو یو ٹچ دا اپرچونٹی. سب کو مل رہی ہوتی ہے, آپ سب بھاگ رہے ہوتے ہیں, کچھ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں. انفیکٹ اگر آپ کو مینٹور اچھا مل جائے, لائف کوچ اچھا مل جائے. میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو دیکھی, کلپ, جس میں ایک ریس ہو رہی تھی, تو ایک لڑکے نے کئی سال لگا کے اپنے آپ کو اس کے لیے 1400 کی تھی میٹر کی تیار کیا. تو اچانک بھاگتے بھاگتے اس کے یہاں پرابلم ہوا, پین ہوئی, مسلز پل ہو گئے, تو وہ گر گیا. اچھا, وہ گرا تو سب لوگوں کو حیرت تھی, اب سب لوگ آگے نکل گئے. ایک آدمی باہر سے آیا, اس کو روکا پولیس نے, وہ نہیں رکا, اس نے آ کے اس کو اٹھایا, اٹھا کے اس کے کندھے کے نیچے اپنا بازو دیا, دھیرے دھیرے لے کے چلا. آپ سوچیں اس لمحے پورا اسٹیڈیم, they were not watching, they were not waiting the winner, they were watching that man, that boy, and he was weeping. جب وہ وننگ لائن کے قریب پہنچا تو اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا, اس نے کہا go my son go.
and touched the line. And he was the coach of that boy. और कोच नहीं था, उसका बाप था, सगा बाप उसका, जो उसका कोच भी था. उसने अपने बेटे को मरने नहीं दिया, रोने नहीं दिया, वहां से उठाया, हौसला दिया. अच्छा, अगली दफा ऐसा बच्चा अपने हुनर को और बेहतर करता है. हुनर आता है दिल से, हुनर आता है जज्बे से, हुनर आता है कमिटमेंट से, और हुनर आता है किसी अच्छे गाइड से. हम क्यों क्रिकेट में अच्छे कोच लेके आते हैं, तलाश करते हैं. क्रिकेट में अच्छे लेके आते हैं, महंगे महंगे तो जीत जाते हैं. हॉकी में नहीं लेके आते, फुटबॉल में नहीं लेके आते, तो हमारा कहीं नाम भी नहीं है. तो गेम्स में भी ऐसे है, करियर में भी ऐसे है. जी हाँ, बिल्कुल सही. मुझे जिस तरह याद है, एक दफा ओलंपिक्स में एक काला था, वो मुझे उसका नाम भूल रहा है, उसने ओलंपिक्स में वो रेस का चैंपियन बन गया, गोल्ड मेडल मिल गया. तो अगले रोज उसने ओलंपिक कमेटी ने उसका वापस ले लिया और कहा कि इसने वो मेडिसिन इस्तेमाल की थी ताकत वाली. सही. अगले दिन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एंड ही वेप्ट बिटरली. मुझे उसका लहजा, टोन, उसकी आंखें, उसका पसीना, आंसू याद है. उसने कहा, इन्होंने मेरा तमगा वापस ले लिया है, मगर ये मैं इनको बता दूं, ये मेरा हौसला वापस नहीं ले सकते. I'll come back, I'll win this again. And he did that. अगले ओलंपिक्स में उसने फिर वो जीत लिया. अच्छा, ये जो मरा हुआ को बंदा, कोई थका हुआ, युबूसत ज़दा, लोगों को देख देख के मायूस होने वाला बंदा तो कभी नहीं जीत सकता. कभी नहीं हो सकता. बिल्कुल. ये तो आप अपनी स्किल को बेहतर करते हैं, अपनी खूबियों को बेहतर करते हैं, अपने इल्म को बेहतर करते हैं, और ये आपके अंदर से उठता है तो करियर आपका बनता है. दुनिया में कोई टीका ऐसा नहीं है कि किसी को लगा दिया जाए तो वो जीएम बन जाएगा, वो डॉक्टर बन जाएगा. ये कुछ सेल्फ मोटिवेशन. एग्जैक्टली. आप अंदर से सोचते हैं कि मैंने ये करना है. अच्छा, करने की वजह होनी चाहिए. आप इज्जत कमाना चाहते हैं, आप शोहरत कमाना चाहते हैं, आप दौलत कमाना चाहते हैं, आप वक़्त पाना चाहते हैं, या आप लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, व्हाट्सएवर. बिल्कुल. इट्स अ पैकेज. चूँकि मैंने एक हदीस पढ़ी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले जो 3 लोग पेश किए जाएंगे, उसमें से जो पहला होगा वो जंग में शहीद हुआ होगा. तो अल्लाह पूछेंगे, हाँ भाई, तो कहेगा मैंने अपनी जान दे दी. तो अल्लाह कहेगा तुम्हारी नीयत जो थी वो जान देने की नहीं थी, तुम लोगों से शाबाश चाहते थे, शोहरत चाहते, वो तुम्हें मिल गई, या मेरे पास कोई अजर नहीं है. फिर आलिम, वो भी कहेगा मैंने बहुत तकरीरें की, मैंने बड़ा मोटिवेट किया, बड़े जुमे खुतबे दिए. लगेगा तुम जन्नत में नहीं जा सकते बिकॉज तुम्हारी नीयत ये छोटी सी थी. तीसरा सखी. अच्छा, अल्लाह के रसूल जब बता रहे हैं ये तीनों करियर हैं, बिल्कुल, ये तीनों करियर हैं, तो जो भी करना हो, अगर अल्लाह के रसूल ये बताते हैं कि दरवाजे और खिड़की रखो, रोशनदान रखो, तो नीयत क्या रखो, तो बंदा किसी भी करियर में जाए, अच्छा कमाए, माँ बाप की खिदमत हो, बहन भाइयों का आप सारा बनते हो, पर अल्लाह के बंदों की खिदमत भी तो हो. अल्लाह की राह में खर्च करने का जो दाया है, जो एक इंस्टिंक्ट है, अल्लाह दुआ सिखाता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न वासियन, कि मुझसे मांगो इतना सारा रिस्क तय्यबन, जो तय्यब भी हो. अच्छा, ये होगा तो अमला मुतकब्बलन होगा ना. अब यहाँ, वरना फिर आपकी कब्र पे कतबा लगेगा कि मिस्टर मोहम्मद असलम हेड क्लर्क, सुपरिंटेंडेंट, और क्या होगा. उससे ज़्यादा कुछ नहीं. ये भरे हुए हैं मियानी साहब के कब्रिस्तान, लाखों कब्रों से, कोई नाम नहीं है, चूंकि करियर कोई नहीं है. बिल्कुल. चलिए, स्किल्स के ऊपर हमने बात की. अब इसी से रेलेवेंट एंटरप्रेन्योरशिप, हम बजाय इसके कि ठीक है कैरियर डेवलपमेंट में एक हमने जॉब के हवाले से, चीज़ों के हवाले से तो कर लिया, लेकिन हमारे यहाँ ये भी एक बड़ी कमी है कि हम खुद जनरेट नहीं करते, बजाय उसके हम चाहते हैं कि जो चीज़ मौजूद है उसी में बस खप जाएं, लग जाएं. जनरेट खुद से क्यों नहीं कर पाते? अच्छा, इसमें 2 पहलू हैं, दोनों बहुत मज़ेदार हैं. जिसके जीन्स में बिजनेस नहीं है वो नहीं कर सकता, ये बात याद रखिएगा. सिर्फ शौक से नहीं हो सकता. लाइक आपकी 4 पुश्तों में किसी ने वो ज़मींदार रहा या उसने वहाँ छोटे छोटे काम किए, तो ओरिएंटेशन आम का बच्चा आम होगा, अमरूद नहीं हो सकता. सही. अनार का बच्चा अनार होगा, केला नहीं हो सकता. ये पहली बात है. ठीक. बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स, लाइक बैंक मैनेजर, बैंक से फारुग हुआ, 50-60 लाख रुपए मिला, तो अब उसने आके ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया, ज़िंदगी में सिर्फ लोगों के पैसे जमा किए, तो किसी दोस्त को देगा कि तुम मेरे लिए ये बिज़नेस करो, हमेशा 110% उसका पैसा डूबेगा, चूँकि वो बिज़नेस में नहीं है. सही. अच्छा, जितने फौज के लोग रिटायर होते हैं, जिस बिज़नेस में जाएं, ये जूते बनाएं, कपड़े बनाएं, इनसे नहीं चलता, ओरिएंटेशन नहीं है. कोई किसी के लिए पैसा क्यों कमाए?
جو انٹرپرینورشپ ہے یہ ان کے لیے ہے جو اس کو جیتے ہیں. اٹس اے لائف اسٹائل. ایسا ہی ہے. آپ کمبل اوڑو گے تو نگ آئے گا نا. لائک آپ نے کرنا ہے انٹرپرینورشپ. آپ کہتے ہیں میری فیکٹری لگ جائے, نہیں لگے گی. آپ کو کسی چھوٹے سے کام سے آغاز کرنا ہوگا. لائک ایک صاحب کو میں جانتا ہوں, اس وقت ان کی 80 ریڑیاں چلتی ہیں چھلیوں کی. ایک ریڑی پہ 1.5 من چھلیاں بکتی ہیں. صحیح. تو ضرب 80 دے لیجئے. ایک اور صاحب ہیں جن کے جو وہ ہیں جو بھٹے کے جو دانے ہوتے ہیں کارن فلیکس, وہ اس نے ریڑھی بنا کے کچھ 40 ہیں. یہ لڑکا ہے MBA کا اسٹوڈنٹ ہے. اچھا. تو اب وہ نوکری کوئی نہیں کر رہا, صرف مینیج کر رہا. وہ بڑھتی جائیں گی, ان کی شکلیں بنتی جائیں گی, برانڈ بنتا جائے گا. تو ایک وقت آئے گا کہ وہ اس برانڈ کا مالک ہو جائے گا. جن لڑکوں نے یا لڑکیوں نے اسلام آباد میں, لاہور میں چھوٹے چھوٹے چاولوں کے, ایون روزی.com کے جو ہے منسلائی, اس نے بھی امے کی, جو ان کی امی ہیں والدہ, وہ بناتی تھی نہاری بہت اچھا. اب وہ امریکہ سے واپس آیا, اس نے آ کے تو امی کی نہاری کے نام سے سٹارٹ کیا, اینڈ اٹ ورکڈ ویل. آپ کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے. اچھا آپ برتن نہیں دھو سکتے, آپ کھڑے ہو کے ورتا نہیں سکتے, آپ سرو نہیں کر سکتے, تو تسی مطلب کھیت سواب بزنس کرنا ہے. جب تک یہ جو کراچی کے لوگ ہیں, چنیوٹ کے لوگ ہیں یا میمن ہوں, یہ اپنے بچوں کے اندر کام کی محبت, اصل چیز, یہ اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنے کام پہ نہیں لگاتے, اپنے دوستوں کے پاس بھیجتے ہیں, ان کو پالش ان کے دوست کرتے ہیں. صحیح. اچھا ہمارے جتنے لڑکے یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, ہم سب کو 3-6 ماہ کے لیے انٹرنشپ پہ جانا ہوتا ہے. تو انٹرنشپ کا مطلب ہوتا ہے اس جگہ جا کے 6 کام سیکھو. ہاؤ ٹو ڈیل, ہاؤ ٹو رپورٹ, ہاؤ ٹو ارن لرن. ہم کیا کرتے ہیں, حاضری لگائی, پچھلے دروازے سے باہر نکل آتے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹیچروں کو بھی پتہ ہوتا ہے. میس کمیونیکیشن کے لوگ جب جاتے ہیں پریکٹیکلی تو انہیں ککھ نہیں آتا ہوتا. مائنڈ کرنے والی چیز ہے, اس میں مائنڈ کرنا چاہیے. ایسے جو جہاں ہماری انٹرنشپ ہیں یہ ہوتی ہے بیسیکلی اورینٹیشن کے لیے, تاکہ آپ کے اندر اگر وہ جرمز ہیں تو اپنا بزنس کریٹ کرو. ابھی تو کئی یونیورسٹیاں ہیں وہ لون دیتی ہیں, پر ان کو جو سیکھتے ہیں آپ اس کام کے اندر انوالو ہو جاتے ہو, اور پھر آپ اس کو اوڑھ لیتے ہو, اور پھر انٹرپرینور بن جاتے ہو. پر یہ ہوگا سٹارٹ کسی چھوٹے کام سے. آپ جاتے ہی کسی الفتح کا اور رحیم کا اور KFC کا مالک نہیں بن سکتے. میں دبئی میں ہماری ٹریننگ تھی, وہاں بہت ہی خوبصورت ہے بزنس بے, کچھ 14 منزلہ بلڈنگ ہے وہ. تو اس کی 7ویں منزل پہ ہمارا ٹریننگ سینٹر تھا, ہمارا آفس بھی وہیں تھا. تو ایک بڑا ہی خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور بڑا سر ہلا رہا ہو. تو ظاہر وہ اچھی خاصی مہنگی ٹریننگ تھی. تو اس سے میں نے تعارف ہوا, نسیم اس کا نام تھا. جب ٹریننگ ختم ہوئی تو اس نے کہا سر آپ کے ساتھ میں نے آفس میں آنا, تو آ گیا. پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں. تو دبئی میں کھانا کھلانا بہت مہنگا ہے. جس جگہ ہم تھے یہ وہاں پوری نہر نکال کے وہاں آئی تھی, یہ بہت ہی خوبصورت جگہ انہوں نے بنائی ہے. پھر اس نے کہا جس جگہ بیٹھے ہیں, میں جب کشمیر سے یہاں آیا تو میرے باپ وہاں ہیڈ ماسٹر تھے, ان کے پاس پیسے نہیں تھے مجھے یہاں بھیج سکتے, اور میں FSC مجھ سے نہیں ہوئی, میٹر کر کے میں آ گیا. بالکل. پر یہاں آ کے پھر میں نے مٹی ہو کے کام کیا. تو اس بلڈنگ میں جو 19واں فلور ہے وہ میرا ہے, اور اس پہ 200 دفتر ہیں, اور ایک دفتر کا جو رینٹ ہے وہ تقریباً 8 لاکھ ایڈوانس دینا ہوتا ہے. اچھا وہاں آفسز الگ, ہر آپ آفس جاتے ہیں تو آپ کو ہر چیز بنی بنائی ملتی ہے, کمپیوٹر, موبائل, آفس رینٹ آفس کا جسے نام دیا جاتا ہے, بنا بنایا. آپ صرف لاک کھولیں اندر جائیں, آفس تیار ہے. بالکل. پھر اس نے کہا اس کا جو دوسرا فلور ہے وہ بھی میرا ہے, اس پہ 120 آفس ہیں. پھر اس نے کہا مجھے اس سال گورنمنٹ آف دبئی نے بیسٹ انٹرپرینور کا, چونکہ میں اسٹیٹ جو ریئل اسٹیٹ ہے اس پہ بھی کام کرتا ہوں. ہی واز کوائٹ ینگ, 26 یا 27 سال کا. صحیح. اس کے پاس جو اتنی لیوش گاڑی تھی جس میں ہمیں وہ لے کے گیا کھانا کھلانے. اچھا میرا خیال تھا کسی ہم کو سستے سی جگہ پہ چلے جائیں, ظاہر میرے اسٹاف کے لوگ تھے, 2-4 ملنے والے تھے, پر وہ ہمیں مہنگی جگہ پہ لے کے گیا. اچھا وہاں جا کے اس نے اپنی جو سٹوری سنائی وہ ایفرٹ کی تھی, وہ ہمت کی تھی, اصل بات وہ غیرت کی تھی کہ میں نے مرنا نہیں ہے, میں نے کسی کے نیچے لگنا نہیں ہے, مجھے جینا ہے اور اپنی فصل, اپنی عزت کی فصل خود کاشت کرنی ہے, خود کاٹنی ہے. نو ہی از ڈوئنگ دیٹ. بالکل صحیح. دبئی چھوڑ دنیا کے ہر ملک میں بے شمار پاکستانی ایسے ہیں جو عزت کما رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. یہاں نہیں کرتے, باہر جا کے وہ الٹے اور کام بھی کر لیں گے, یہاں نہیں کرتے. بالکل صحیح ہے. یہاں انہیں صرف وہ نوکری چاہیے جس میں کام نہ کرنا پڑے. یہی وجہ ہے کہ شاید یہ کمی ہے ہمارے اندر. بہت اچھا رہا, اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے بڑے ہی اچھے طریقے سے
سکلز کے حوالے سے، موٹیویشن کے حوالے سے بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے کا جو کرکس تھا وہ یہی تھا کہ آپ کے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا خواب ہو آپ کی آنکھوں میں جو آپ کو ہمیشہ سیلف موٹیویٹڈ رکھے. تب ہی آپ اپنے خوابوں کی تکمیل بھی پا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو کامیابی بنا سکتے ہیں. یہ ایک ہماری ایپیسوڈ تھی کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے. اس طرح کی مزید کئی دلچسپ ایپیسوڈز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان بلال احسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.